السلام علیکم۔ میں محمد آصف شفیق، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ جان ایلیا کے جو مضامین جو انہوں نے اپنی کتاب فرنود میں لکھے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج جو ہے میں نے ان کے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ مضمون ہے، جس میں جان ایلیا جو ہے وہ ملکی سیاسی اور معاشی حالات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ مضمون انہوں نے 1971 میں لکھا تھا، لیکن آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیسے آج کل کے ہمارے جو سیاسی اور ملکی حالات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں جان ایلیا کی زبانی کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے ٹھٹھول یعنی مذاق۔ اس قوم کے ساتھ ایک ٹھٹھول کیا جاتا رہا، اور کیسا ٹھٹھول، ایسا کہ آخر یہ ایک ٹھٹھول ہی بن کر رہ گئی۔ کہنے کی باتیں بہت سی ہیں، پر فراز نشی سماعتوں کی سطوت و سلطنت نے ہمیں ہمیشہ وہی کچھ سننا چاہا ہے جو اسے خوش آتا ہو۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہوں۔ سو جب معاملت یہی ٹھہری تو پھر اس کی پوری پوری قیمت بھی ادا کرو۔ جو گانٹھ کے پورے خواہشوں اور خود مرادیوں کے بازار میں مول ٹھہرانے نکلے تھے، وہ مول توڑتے تو کہاں تک؟ کوئی مول تو لگانا ہی تھا کہ کچھ تو گانٹھ سے جانا ہی تھا، اپنی گانٹھ سے یا دوسروں کی گانٹھ سے۔ سو اس سودے میں جو کچھ کیا گیا وہ قوم کی گانٹھ سے کیا گیا۔ ماضی میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، حالات خود بخود خراب نہیں ہوئے، انہیں پورے دل جمعی اور تندہی کے ساتھ خراب کیا گیا، اور یہ سلسلہ حالات کے عقب میں دور تک پہنچتا ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے ابھی برس ہی کے گزرے تھے کہ بد باطنوں کے ہاتھوں اس قوم کے برے دن آ گئے۔ غیروں کے وظیفہ خوار لکوں اور خطاب یافتہ لوکندروں نے سفلگی، سفلا پروری اور سیاست گری کے چکلے میں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ چوروں، سینہ زوروں، دھاندل بازوں اور دھاڑیوں کی وہ داڑ کہ داڑ اپنے اڈوں سے باہر جھپٹ پڑی جو بیرونی لٹیروں کا باردانہ ڈھویا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی خباثتوں اور خیانتوں کے خطیب بھی ڈکارتے اور ڈگ بھرتے ہوئے آن موجود ہوئے، جو اس ملک کے میلاد سے پہلے اس کی بدخواہی اور بدگوئی میں نام پیدا کر چکے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ تاریخ کی عدالت عالیہ کے کٹہرے میں کھڑے کیے جاتے وہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور جن کی مشقیں کسی جانی تھیں ان کی سلامی اتاری گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان سب نے مل کر اس چھیل چھبیلی چھنال کی دلالی کا پیشہ اختیار کیا جس کا نام بٹ ماری اور سرمایہ داری ہے۔ جمہور کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اور عجیب عجیب ہیلوں اور بہانوں سے ملک کو خاص طبقوں اور طائفوں کی جاگیردار بنا دیا گیا۔ جنہوں نے اس کی آزادی کی جنگ جیتی تھی انہیں شکستیں نصیب ہوئیں، اور جنہوں نے آزادی کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے وہ بست و کشاد کے منصبوں پر فائز ہوئے۔ جمہور کی کسی بھی بات کو نہ سننا حکمت عملی اور اپنی ہی ایک ہاتھ ڈرمی کو منوانا تدبر قرار پایا۔ اس کیفیت نے عوام کے ایک حصے کو مایوس اور دوسرے کو معاف کر کے رکھ دیا، اور پھر کس حد تک ایسا تھا۔ سو وہ کچھ ہوا جو ہوا، اب کیا سوچا ہے؟ وہ کیا تھا جو ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا، اور وہ کیا ہے جو ہونا چاہیے اور نہیں ہو پا رہا؟ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس مضمون میں جان ایلیا نے کس طرح 1971 کے ملکی حالات کو اس مضمون میں بیان کیا،
اور آج کل بھی یہی حالات ہیں، قوم کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کو عدالت عالیہ کے کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا وہ فیصلے صادر فرما رہے ہیں، اور جمہور کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اس کی جو عام آدمی ہے اس کی کوئی نہیں سنتا، اور اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ الیکشن میں دھاندلی ہو، کسی طرح بھی ہو۔ تو 1971 میں بھی یہی حالات تھے اور ابھی بھی وہی حالات چل رہے ہیں۔ اس قوم کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا تھا اور ابھی تک وہ مذاق جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ شکریہ۔